ټول افغانستان مسلمان ملت ته د دغه درنو فتح مبارکي وایو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نسیم زہرا ایٹ 8. نسیم آج نہیں ہے ہمارے ساتھ، وہ ایک وکٹم بن گئی ہیں کووڈ کا، اور انشاءاللہ چند دنوں میں ٹھیک ہو کے واپس اپنے پروگرام پہ یہاں آئیں گی. ہماری ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. افغانستان یہ ایک ایسا ایشو بن گیا ہے کہ جو ریگولرلی ڈسکس ہو رہا ہے. میں نے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ واچ دا اسپیس، کابل ول فال. آپ کہیں بھی ویڈیوز نکال لیں جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کے اندر آئی، اور یہ ہو گیا. لیکن اگر ہم اس کو ریکیپ کرتے ہیں تو ریکیپ جب ہم کریں گے تو دیکھیں گے کہ اشرف غنی پریزیڈنٹ آف افغانستان بھاگ گئے، ملک چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ انڈیا کے آپ کہہ لو کہ فارن منسٹر تھے جو کہ انڈیا کے بڑے چیمپئن بنتے تھے، دوڑ گئے وہاں سے. انڈیا بھی چپ ہو گیا. انڈیا کو بھی ایک جو اگر آپ اردو کی صحیح زبان میں کہیں صحیح پھینٹی پڑی ہے کہ اب کہاں ہے ہندوستان. یہ جو کاؤنسلیٹس بنا دی تھیں اور ہر قسم کا نگیٹو امپیکٹ پاکستان کے خلاف کریٹ کر رہے تھے. ایمبیسیز بند ہو گئی ہیں، کافی ایمبیسیز بند ہو گئی ہیں. 6000 اس وقت آپ کہہ لو کہ ان ٹوٹل الائڈ فورسز ہیں جو کہ کابل ایئرپورٹ پہ. کابل ایئرپورٹ آپ ایک ہی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ اس وقت افغانستان ہے. ریسٹ جتنے بھی پروونسز ہیں ٹیکن اوور بائی طالبان. ایویکویشن پروسیس چل رہا ہے، اور ایویکویشن پروسیس کے ساتھ ساتھ بڑی رپورٹس آ رہی ہیں. آپ نے جہاز دیکھا ہے کہ جہاز جو اڑ رہے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، وہاں کس طرح لوگ بھاگ رہے ہیں. یہ اتنی ڈیسپریشن کیوں ہے؟ کیا طالبان سے خوف ہے کہ طالبان آ کے ریپرائزل دیں گے؟ لیکن انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ معاف کریں گے، معافی دیں گے. دے آر اے چینج طالبان. وہ بڑی ایک چلتی تھی، اگر آپ جائیں تو 70s 80s میں دا گڈ طالبان، دا بیڈ طالبان. ناؤ اٹ از پرو طالبان اور اینٹی طالبان آف ڈیموکریسی. یہ بھی ہم دیکھیں گے. اب ریولوشن ہے، آئی کال اٹ اے ریولوشن، کیونکہ اس ریولوشن کے اندر امریکہ جو ہے بدترین اپنی پالیسیز کا اس نے مار کھائی ہے. بدترین. انہوں نے ویتنام میں بھی اس طرح کیا، انہوں نے عراق میں بھی اس طرح کیا، اور انہوں نے 79 سے لے کے آج تک یہی کرتے رہے. تو میں تو اپنے خطے کی بات کروں گا. ایک بہت بڑا فیلئر ہے. مجھے جوائن کرتے ہیں اس وقت جنرل امجد شعیب جو کہ ہمارے ڈیفنس اینالسٹ ہیں اینڈ پولیٹیکل اینالسٹ. بریگیڈیئر محمد سعد یہ ایک ہے ہمارے ساتھ. ہی از اگین این ایکسپرٹ. انہوں نے طالبان اور افغانستان کے اندر کافی آپ کہہ لو کہ اپنے ان پٹ دیا ہوا ہے. اینڈ آف کورس ایمبیسڈر غالب اقبال جو وزیر اعظم جتنے بھی ہمارے رہے ان کے ساتھ باہر گئے، اور اس ٹاپک پہ انہوں نے بڑی ایک کلوز نگاہ رکھی ہے. تو میں ساروں کو ایک تو پہلے ریکویسٹ کروں گا بریف ٹو دا پوائنٹ، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے اینڈ آئی نیڈ ایوری بڈیز ان پٹ تاکہ وی کین آل شیئر اٹ. تو ایمبیسڈر آپ سے میں بات کروں گا کہ آپ نے تو ساری یہ آپ ڈپلومیٹکلی یہ چیزیں دیکھی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، واٹ نیکسٹ؟ I think we have to understand one thing کہ حالات پچھلی دفعہ کے مقابلے میں بہت تبدیل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ وہ طالبان نہیں ہے. انہوں نے سفارتکاری بھی سیکھ لی ہے، اور جس تیزی سے انہوں نے اپنی جنگی حکمت عملی کے ساتھ موومنٹ کی ہے، میرے خیال میں اسی تیزی کے ساتھ انہوں نے سفارتکاری بھی سیکھی ہے. اور ہم لوگ اگر وہی مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو مڈ 90s کا تھا ہم طالبان یا افغانستان کے ساتھ ڈیل کریں گے تو میرے خیال میں ہمارے لیے کچھ تھوڑا نقصان دہ ہو سکتا ہے. تو ہم لوگوں کو اب اسی جو پریزنٹ جنریشن کا مائنڈ سیٹ ہے طالبان کا، اس کے ساتھ چلنا چاہیے. اور یہ جو ایک لفظ کہا جا رہا ہے کہ جی طالبان نے قبضہ کر لیا، میرے خیال میں قبضہ نہیں ہوا. وہ تو اپنے گھر واپس آئے ہیں. جو قابض افواج تھی وہ چلی گئی وہاں سے، تو اپنے گھر لوٹ آئے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے پچھلی دفعہ کے مقابلے میں اس دفعہ بہت مختلف قسم کے بیانات دیے ہیں، اور ان کی جو میچورٹی کا لیول تھا وہ آپ نے دیکھا جب وہ پریزیڈنشل پیلس میں بھی انٹر کیا ہے، شہر میں انٹر کرنے سے پہلے رک گئے ہیں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ ایک چیز رکھیں ذہن میں کہ اس وقت جو طالبان ہیں یہ وہ طالبان نہیں ہیں کہ جن کو صرف 3 ممالک نے ریکگنائز کر لیا تھا. یہ وہ طالبان ہیں کہ جن کو نہ صرف 3 سے زیادہ ممالک بلکہ چائنا کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات استوار ہوں گے. اور چائنا جب امریکہ کو جو مین مسئلہ ہے یا ویسٹ کو جو اس مین مسئلہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر چائنا نے افغانستان کو سی پیک کے پیٹرن پہ
ایک اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے پیسہ دیا اور انویسٹ کیا تو وہ ان کی تمام جو بقیہ راہیں ہیں اس علاقے میں وہ تو ختم ہو جائیں گی. تو پھر ایک آپ سینٹرل ایشیا, دین یو کم ڈاؤن ٹو افغانستان, دین یو کم ڈاؤن اینڈ گو ٹو دا سیز, ہائی سیز. تو وہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ نظر آ رہا ہے. اوکے, آل رائٹ غالب. نا لیٹ می گو بیک ٹو جنرل امجد شعیب. جنرل صاحب, جو غالب صاحب نے بات کی ہے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ویری آبجیکٹیولی, لیکن یہاں جو طالبان ہیں اس وقت اور دا پیپل ہو ہیو کم بیک ہوم, دے آر ریجیکٹنگ. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں بنائیں گے. ناؤ ویئر ڈز دس لیڈ اس ٹو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یہ جو کولیپس ہمیں نظر آتا ہے وہ بتاتا یہی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی عوام اس کے ساتھ نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ باہر کے حملہ آوروں کے ساتھ ہیں, انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے امریکنز کو اور اس سے افغان پبلک کا نقصان ہوا ہے. وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں, انہوں نے بہت پیسہ کمایا امریکنوں سے اور بھارت سے اور باہر جا کے لے کے رکھے ہیں. بہت ساری چیزیں جس سے یوں اندازہ ہوتا ہے کہ عوام اس حکومت کے ساتھ نہیں تھے, لہذا عوام نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہاں پہ افغانستان میں ایک بڑا فنومنا ہے کہ آپ کی ریگولر آرمی اپنی جگہ پہ, لیکن اگر آپ ملیشیا تیار کریں تو وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی ملیشیا مختلف کمانڈرز کے نیچے مختلف ایریاز میں بن جاتی ہیں. وہ بھی بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہ نہیں چلی. اسماعیل خان مشہور تھا, ایون دوستم وغیرہ, یہ لوگ یہ کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ملیشیا بنا نہیں سکے. اس کا مطلب ہے عوام میں سپورٹ نہیں. اور جب عوام کی سپورٹ نہ ہو, عوام پیچھے نہ ہو, تو فوج بھی نہیں لڑتی. آرمی کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کو بھی پبلک کی سپورٹ چاہیے. اگر پبلک میں ہاسٹیلٹی ہو ان کے لیے تو وہ بھی اسی طرح بیٹھ جائیں. یہ تو ایک ہو گیا کہ آپ نے سسٹم کولیپس ہوتے دیکھا اور طالبان ان پاور آ گئے. اور جیسے غالب صاحب کہہ رہے تھے بالکل درست ہے کہ انہوں نے قبضہ نہیں کیا, یہ عوام نے, افواج نے, سب نے مل کے ان کو ایک طرح سے موقع مہیا کیا کہ وہ آ جائیں. لیکن یہ صورتحال ایسے رہے گی نہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ طالبان مذاکرات کریں اور مذاکرات کرنے میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شریک کریں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر کے سب کو اس میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں. تب ان کی ریٹ ہوگی افغانستان پورے کے اوپر. اگر یہ اس طرح نہ کر سکے اور ان میں سے کوئی گروپ ان سے ناراض رہے اور وہ شامل نہ ہوئے یا آن بورڈ نہ ہوئے تو پھر پاور سینٹرز مختلف بننے شروع ہو جائیں گے دوسرے علاقوں میں جہاں سے انسرجنسی شروع ہو سکتی ہیں, اور وہ چیز ہوگی جو امریکہ اور بھارت ایکسپلائٹ کریں گے, وہ ان کو پروموٹ کریں گے. اور یہ اب بریگیڈیئر صاحب, یہ جو جنرل صاحب نے ابھی بات کی ہے, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہی از ریزن, کیونکہ دیکھیں یہ وارنگ ٹرائبس ہیں, وارنگ فیکشنز ہیں, اینڈ دس از دا ریزن کہ آپ 20 سال آپ نے یہ چیز دیکھی ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا ہسٹری میں, ناٹ فاسٹ 70s میں خمینی واپس آتے ہیں آفٹر 15 ایئرز ان ایگزائل, پھر یہ 20 سال کے بعد اگین دے ریکیپچر, اور جس طرح جو ابھی ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ کم بیک ٹو دیئر ہوم. بٹ یہ وارنگ فیکشنز جو ہیں, ڈو یو تھنک دے ول بی ری یونائٹیڈ اور دے ول وانٹ اے پیس آف کیک؟ دیکھیں, یہ جو کولیپس آیا ہے افغان نیشنل آرمی کا اور باقی نیشنل سیکورٹی فورسز کا, یہ بڑا حیران کن ہے. میرے خیال میں نے کسی کو بھی, کسی اینالسٹ کو بھی نہیں دیکھا جو الٹیمیٹلی تو وہ کہتے تھے کہ فال ہوگا. یہ سسٹینیبل نہیں ہے یہ سسٹم جو افغانستان کے اوپر امپوز کیا گیا ہے 20 سال امریکن سنگینوں کی وجہ سے, نیٹو کی سنگینوں کی بنا پر. تو جیسے یہ سپورٹ نکلے گی تو یہ کولیپس کر جائے گا, اور وہ بالکل کولیپس ہوا, لیکن اس اسپیڈ سے کولیپس ہوگا میں خود حیران ہوں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ افغانستان کو اوور رن کرنا ویکیوم میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ہو چکے ہیں. گریٹ برٹن نے کیا, سوویت یونین نے کیا, یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا. بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے اوور رن کر دیا, اس کو آپ نے سسٹین کیسے کرنا ہے. لڑائی اصل شروع ہوتی ہے جب آپ اوور رن کر جاتے ہیں, اس کے بعد ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. بالکل جنرل صاحب نے صحیح کہا ہے, طالبان اس وقت ایک فورک پہ کھڑے ہیں. وہ فورک ہے کہ یا تو وہ اپنے پرانے والے جو انہوں نے قوانین بنائے تھے اور اس کے اوپر یہ چل پڑیں, تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ سسٹینیبل نہیں ہوگا, یہ سسٹم بھی نہیں چلے گا.
دوسرا یہ ہے کہ جو امبیسڈر صاحب نے کہا پریگمیٹزم والا راستہ ہے، پرانے جو انہوں نے وہ کیے تھے غلطی کی تھی ان کو سدھار لیں. ابھی یہ سمجھ گئے کہ کس طرح حکومت کرنی ہے، پہلے ان کو بالکل سمجھ نہیں تھی کس طرح حکومت کی جائے. ابھی دنیا بدل گئی ہے، ان 20 سالوں میں کیمرے آ گئے ہیں، موبائل فونز آ گئے، اسمارٹ فونز آ گئے، یہ تمام چیزیں آ گئی ہیں. ابھی ان کے اگر کوئی ایسے کام کریں گے جو حقوق بشر کے خلاف ہوں گے، جو انسانیت سوز ہوں گے، تو وہ جو ہے وہ نہیں چلیں گے، اور وہ ساری دنیا جو ہے ان کے ساتھ قطع تعلق کرے گی. ایسے رجیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے کہ جو آج سے 600-700 سال پیچھے والی سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو نئی اس وقت نویو طالبان ہیں، وہ اس وقت ٹویٹر پہ بھی ہیں، فیس بک پہ بھی ہیں، وہ یہ سمجھیں کہ افغانستان ایک ملٹی ایتھنک سٹیٹ ہے، اور آپ جتنا مرضی کر دیں، طالبان جو ہے یہ تقریباً 90-95% پشتون ہے، اس میں باقیوں کی بہت کم ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جو شورائے رہبری ہے اس میں صرف ایک نان پشتون ہے، وہ تاجک ہے، بلکہ زیادہ تر پشتون ویسٹرن افغانستان اور صدرن افغانستان کے ہیں، ایسٹرن افغانستان کی بھی ریپرزنٹیشن بیچ میں نہیں ہے. تو ان کو تھوڑا ابھی انکلوسیو ہونا پڑے گا. پاکستان نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے کہ کچھ لیڈرز کو یہاں پر بلایا ہے تاکہ ان کو مذاکرات کے لیے تیار کیا جا سکے اور ایک انکلوسیو براڈ بیسڈ گورنمنٹ طالبان چلائیں، تب افغانستان کے اوپر ان کی رٹ قائم ہوگی. ورنہ باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہندوستان جیسے شر پسند ملک بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا کریں گے کہ ان قسم کے وار لارڈ جو جنگی سالار تھے پہلے، ان کو وہ ہتھیار دیں گے، ان کو پیسہ دیں گے، اور یہ افغانستان میں افراتفری مچائیں گے اور ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے. اوکے بریگیڈیئر صاحب، آئی ول کنٹینیو ود دس. یہ جو آپ نے لاسٹ یوز کیا ہے، اینڈ آئی لاسٹ دی ادر ٹو پینلسٹ اس کا جواب دیں، بٹ ویل گو فار اے بریک، اینڈ بریک کے بعد ہم ول بی اگین ود یو. ویلکم بیک ٹو نسیم زہرا ایٹ 8. جیسے میں نے شروع میں بھی کہا ہے کہ نسیم از سفرنگ فرام کووڈ، اور انشاءاللہ شی ول بی بیٹر ان اے فیو ڈیز، تو شی ول بی جوائننگ ہر پروگرام اگین. لیکن یہاں امبیسڈر غالب، بیکاز یو بین ان دا ڈپلومیٹک سروسز، آپ یہ مجھے بتائیں کہ دنیا اس امریکن پالیسی کو کس طرح دیکھیں گی؟ ول اٹ بی اے ٹوٹل فیلئر اور پارشل فیلئر؟ میرے خیال میں اس کو کوئی بھی دنیا، بالخصوص ویسٹ جو ہے، کبھی بھی اس کو فیلئر کے طور پہ شو نہیں کریں گے. انہوں نے مورد الزام جو ہے یا تو افغان افواج کو ٹھہرانا ہے، یا ایک اسکیپ گوٹ کے لیے انہوں نے پاکستان کو تلاش کرنا ہے. تو وہ تو بالکل نہیں دکھائیں گے، کیونکہ آپ سے پروگرام سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ افغانستان میں، بالخصوص کابل میں اس وقت جو حالات ہیں، اور جو باقی سوشل میڈیا کے ذریعے تصاویر اور ویڈیوز آئی ہیں، اس میں تو کوئی ایسا پینک نظر نہیں آ رہا. پینک صرف نظر آ رہا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. لیکن آپ جتنے بھی مغربی میڈیا کے چینلز ہیں، آپ اس کو لگا لیں تو اس میں صرف یہی ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اتنا کیوس ہے، اور اب ایک شخص جو وہاں بیٹھا ہے امریکہ میں یا کسی اور مغربی ملک میں، تو اس کو تو یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت کیوٹک ہو گیا. لیکن ہم لوگوں کو خود بھی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکن پالیسی کی فیلئر یا سکسیس کے لیے ہم لوگوں کو یہ پالیسی اپنی نہیں تھی. ہماری پاکستان میں خطے میں جو صورتحال ہو رہی تھی، اس میں یہ ایک ایسی تبدیلی آئی ہے کہ جس کے اندر آپ نے خود اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اتنی جلدی بھی اتنا زیادہ جوش و جذبہ جو ہم دکھانے کے لیے بےتاب نہ ہو جائیں کہ حالات خراب ہو جائیں کل کو. تو آپ کو جو بھی قدم اٹھانا ہے بڑے دھیرے دھیرے اٹھانا ہے، سوچ سمجھ کے اٹھانا ہے، کیونکہ یہ جو خطہ اب ہے، یہ سی پیک، بالخصوص چائنیز انوالومنٹ اور چائنیز فرینڈشپ کی وجہ سے یہ اتنا اہم ہو جائے گا کہ لینڈ لاک کنٹری ہے، اس کو پاکستان سے پانی کی ضرورت ہے، پاکستان کے پانیوں کی. وہاں سے جب انہوں نے آپ کے افغانستان میں آپ نے چیزیں لے کے جانی ہیں، اور اسی صورتحال میں جب اوپر سے سینٹرل ایشیا سے آپ نیچے لے کر آ رہے ہیں، تو اس وقت اس میں بے شمار فوائد ہیں جو چائنا کو. یہ خطہ جو ہے، ادر دین آئی تھنک انڈیا، اس وقت بقیہ ممالک جو ہیں ان کو کرنا ہوگا، جو کہ اکٹھے ہو کے اکٹھا چلنے کی ضرورت ہے. لیکن میرے خیال میں جو طالبان نے، ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ جی شاید اس قسم کی گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی خرابی ہو جائے گی جو پرانے والی ہوگی. آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لیں، وہ جو خوف کا عالم تھا پچھلی مرتبہ طالبان کے آنے کی وجہ سے، وہ اس دفعہ نہیں ہے. بیکاز پیپل، نمبر ون، دے نو کہ یہ ایک جانی پہچانی اینٹی ہے. نمبر ٹو،
وی شوڈ ناٹ کال دیم گروپ اور جتھے نہیں کہنا چاہیے. یہ تو انہوں نے مل جل کے لڑائی کی. اور آپ کا ایک سوال جو آپ نے پوچھا تھا کہ جی کیسے آپس میں اکٹھے رہ سکیں گے, آبویسلی پیٹرن آف فائٹ جو ہے, بیٹل جو ہے ان کا, وہ ان کا پرانے وقتوں کا ہے, لیکن اٹ از اسٹل ویری افیکٹو. اس کو انہوں نے کمبائن کر رکھا ہوا ہے ود دا ماڈرن ٹیکنالوجی اینڈ ماڈرن فائٹنگ وارفیئر ٹیکنیکس. لیکن پولیٹیکل جو آپ ان کو فوائد دیتے ہیں وہ ان کو پھر بھی ملیں گے. جنرل صاحب, یہ جو ابھی ایمبیسڈر نے بات کی ہے بڑی امپورٹنٹ, یہاں بھی انہوں نے ایک پوائنٹ نکالا ہے کہ دنیا یہ نہیں کہے گی کہ امریکن فیلئر ہے, وہ ہمارے پہ یا افغانستان پہ ڈالیں گے, لیکن امریکن ان کا جو آفس ہے, ان کا جو کانگریس آپ کہہ لو یا سینٹ کہہ لو, دے آر سیئنگ کہ جی ہم نے مس کیلکولیٹ کیا ہے آف آر پالیسیز. ایک تو یہ, دوسرا ابھی ایمبیسڈر صاحب کی ایک آبزرویشن, ہم بالکل نیوٹرل ہیں جس طرح رہیں گے جس طرح پرائم منسٹر نے کہا ہے. اینڈ تھرڈلی مولانا فضل الرحمان goes out and congratulates the Talibans. Now where do we figure in? دیکھیں, پہلے تو یہ جو کانگریچولیشن والا قصہ ہے, یہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جن کی جو چاہ رہے تھے کہ طالبان جو ہیں وہ ان کو فتح نصیب ہو, وہ پاور میں آئیں. اس میں ضروری نہیں کہ ان کو آئیڈیالوجی ان کی پسند تھی یا یہ کہ طالبان کو وہ بہت پسند کرتے ہیں. اصل قصہ یہ ہے کہ اشرف غنی اور وہ جو سیٹ اپ تھا اس نے پاکستان کے خلاف اتنا کچھ کر دیا تھا کہ ان سے نفرت کی بنیاد پہ اب ہر کوئی کہتا تھا کہ جناب کوئی بھی آ جائے, لیکن یہ جو ٹولہ ہے جو آج بیٹھا ہوا یہ نظر نہیں آنا چاہیے. تو جو کچھ عبداللہ محب نے بکواس کی اور آپ نے سنی اتنی باتیں, اس کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دوبارہ حکومت میں یہ نظر آئے. تو نیچرلی یہ وہ ریئیکشن ہے پاکستان میں, طالبان کو اس طرح ویلکم نہیں کیا جا رہا ان کی آئیڈیالوجی کی وجہ سے. ان کو ویلکم کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے وہ لوگ جو ہمارے دشمن تھے, جن نے ہمیں 20 سال تک ناکچنے چبائے رکھے, ان کو انہوں نے نکال کے باہر کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابھی گیم ختم نہیں ہوئی, امریکہ ابھی ہار نہیں مانے گا. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ان کے اپنے ملک میں بہت زیادہ اس کے اوپر تنقید ہے, اور بڑا ایک دم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب 20 سال آپ نے ضائع کیے, اتنا پیسہ لگایا, تو کر کے کیا آپ آئے ہیں؟ جو کچھ آپ نے کیا تھا وہ تو 1-1.5 مہینے میں غائب ہو گیا. تو بات تو درست ہے, وہ ان کو جواب دہی وہاں پہ اپنے ملک میں کرنی پڑے گی. باقی دنیا کیا کہتی ہے اس کا مطلب سپر پاور ہے, اس کو کیا بگاڑ لیں گے, لیکن اپنے ملک کے اندر اس کو بہت زیادہ اس کا پرابلم ہے. اب قصہ یہ ہے جو آگے جو میں سمجھتا ہوں جو پرابلمز آ سکتی ہیں, جو ہمیں ابھی جس کے لیے تیار رہنا چاہیے, وہ یہ ہے کہ امریکہ چائنا کو کنٹین کر رہا ہے. کنٹینمنٹ کے لیے کوارڈ بنایا, کوشش تھی کہ ساؤتھ چائنا سی میں ان کو کنفائن کریں, ملاکا اسٹیٹ بلاک کریں, انڈو پیسیفک کا نام دے کے تو انہوں نے ان کو گھیراؤ کرنا شروع کیا. تو جب وہ اچانک چھوڑ کے گئے تھے افغانستان میں, تو ان کا یہی مقصد تھا کہ یہاں افغانستان بھی ڈی اسٹیبلائز رہے گا. ان کی کیلکولیشن یہی تھی کہ یہ مار کارائی اور فساد بڑا لمبا وقت چلتا رہے گا. پھر اسی میں انہوں نے جو یونائٹڈ نیشن میں پیچھے رپورٹ جو کہ طالبان کے اوپر طالبان سینکشن کمیٹی جو ہے اس نے بنائی تھی, وہ بھارت اس کا چیئرمین ہے, وہ رپورٹ جو ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ 20 یہاں پہ اور ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں جو سب کا تعلق جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے, یہ وہ جوڑیں گے. تو یہ جو ٹیرر آرگنائزیشنز کی کہانی چلی ہے, یہ وہ کھیل تھی جو امریکنوں نے آگے چلانی تھی. جب وہ چائنا کو ایک طرف کنٹین کر رہے ہیں تو وہ کبھی نہیں یہ چاہیں گے کہ وہ اتنی محنت کر کے اسٹیبل کر کے افغانستان چائنا کو پکڑا جائے تاکہ وہ یہاں پہ اپنا سی پیک ایکسٹینڈ کر سکے, سینٹرل ایشیا کو ایکسیس حاصل کر لے, اس کی کنیکٹیوٹی بڑھ جائے. یہ اس لیے تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا, تبھی تو وہ اچانک نکل گئے یہاں سے کہ یہ انسٹیبلٹی یہاں موجود رہے. لیکن ان کی بھی کیلکولیشن یہ غلط ہوئی کہ وہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ اب غائب ہوتی نظر آ رہی ہے. تو کوشش ان کی یہ ہوگی کہ اب بھی کوئی کھیل ایسا کھیلا جائے جس سے انسٹیبلٹی قائم رہے. لہذا یہ جو ابھی فگرز بیٹھیں گے, جو مذاکرات کی میز پہ دنیا جائے گی, اس میں کچھ مورے امریکہ کے بھی ہوں گے جو اس میں گن ڈالنے کی کوشش کریں گے, جو اس میں اتفاق رائے نہیں ہونے دیں گے. یہ چیز آئے گی یہاں پہ, اور امریکہ اس میں بھی پیسہ لگائے. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے. جنرل صاحب, یہ آپ نے کہا ہے, یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیا ہے کہ یہ گند کرنے کی کوشش کریں گے, پلیز الاؤ می ٹو گو ٹو بریگیڈیئر سعد.
ब्रिगेडियर साहब, ये दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जनरल हैज रेज्ड कि व्हाट काइंड ऑफ अ प्रेशर डू यू थिंक ये पाकिस्तान पे इनडायरेक्टली डालेंगे? क्योंकि जिस तरह एम्बेसडर गालिब ने कहा है कि मुद्दा तो ये इधर ही डालेंगे अफगानिस्तान पे, अब ये क्या गेम यहाँ खेलेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर और पॉलिटिकल और इंटरनेशनल प्रेशर डालें? देखें, इस वक्त मगरबी दुनिया खुसूसन नेटो के ममालिक जो हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अपनी फौजें रखी तकरीबन 20 साल, वो हो गए, और जो मुखालिफिन हैं तालिबान के हिंदुस्तान हो गया है, अफगानिस्तान के अंदर ऐसी क़ुव्वतें हैं जो शदीद पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखती हैं, वो बिल्कुल इन स्टेट ऑफ शॉक हैं इस वक्त। तो वो उनसे कुछ कहा नहीं जा रहा है कि क्या हो गया उनके साथ, उनको समझ नहीं आ रही है। आप जो बाइडन साहब के आज से 3 महीने पहले जो उन्होंने तकरीर की थी, उसको आप देख लें कि जी पता नहीं कितना अरसा लगेगा, और ऐसे नहीं है कि सडन फॉल हो जाएगा, ये सडन फॉल हो गया है, वो स्टेट ऑफ शॉक में है। अभी इसका रिएक्शन आएगा। देखें, अमेरिका ये नहीं चाहता कि सी पैक जो है ये चले। आपने देखा है कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है उसका। IMF तक को बीच में इन्वॉल्व कर दिया था कि सी पैक वगैरह ना चले। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ से ट्रकों के कॉन्वॉय चलें और चाइना, वेस्टर्न चाइना को जो है वो कनेक्ट किया जाए। वो चंद ट्रक तो ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इस तरह का जो मेजर एक ट्रेडिंग रूट है उसको नहीं चलने देंगे। तो वो क्या करेंगे, वो इसको डिस्टेबलाइज करेंगे उस पूरे खित्ते को, और उसमें अशरफ गनी जैसे बंदे, दोस्तम जैसे बंदे, उस्ताद अताज जैसे बंदे, ये इन्होंने काबू करके अपने साथ सेंट्रल एशिया ले गए हैं। वहां पर ये इनको फंड करेंगे और ये अफगानिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि तालिबान को बहुत सोच समझ के आगे कदम उठाने पड़ेंगे, और ऐसे कदम ना उठाएं जिससे इन लोगों को तकवीयत मिले, इन लोगों को स्ट्रेंथ मिले। तो तालिबान ने ऐसे नहीं करनी। पाकिस्तान ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कल, कि जब मैंने देखा कि मुहक्किक साहब हैं, यूनुस कानूनी हैं, रहमानी साहब हैं, और दीगर इस तरह के अफगान लीडर्स हैं, नॉन पश्तून्स हैं, जो पाकिस्तान आए हैं, और पाकिस्तान कोशिश करेगा कि किस न किस तरीके से जो नॉन पश्तून आवाजें हैं वो शामिल हो जाएं मौजूदा अफगान इंतजामिया, जो तालिबान इस वक्त उसको लीड करेंगे, ताकि एक ब्रॉड बेस्ड उसको वो दे। और लोग जो तशवीश रखते हैं, और बहुत लोग तशवीश रखते हैं अफगानिस्तान में कि तालिबान किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वो वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। पहले जो जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाने की कोशिश की थी वो नहीं चल सकती थी, वो सस्टेनेबल नहीं है वो सिस्टम, मतलब है कि जदीद दुनिया के साथ वो नहीं चल सकता है। तो ये बिल्कुल ये खतरा रहेगा, और उसमें अभी पाकिस्तान को पेश होना है, और रीजनल कंट्रीज को पाकिस्तान ने ऑन बोर्ड लेना है, खुसूसन ईरान को, सऊदी अरेबिया को, इनको कि किस तरह अफगानिस्तान को पैसिफाई करना है, और ये शरपसंद अनासर हैं इनको दूर रखना है। ओके, एक हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद माय क्वेश्चन टू यू गालिब साहब इज कि ये जो इस वक्त जिनका जिक्र किया है ब्रिगेडियर साहब ने, इनकी भी नेगोशिएशंस होगी जो इस वक्त बैठे हैं काबुल पे ऊपर, मैं कैप्चर तो नहीं कहूँगा, कि काबुल पे जो बैठे हुए हैं, इनकी भी आपस में नेगोशिएशंस होगी या होनी है, ये मुझे आप बताइए इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू नसीम ज़हरा एट 8। मैंने सवाल किया था इससे पहले ब्रेक से एम्बेसडर गालिब को। एम्बेसडर साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बिकॉज हम कहते हैं कि अब ये ऑब्जर्वेशन दोनों बल्कि तीनों की तरफ से आ रही है। इट इज़ ऑल स्पेक्यूलेटिव बिकॉज वी डोंट नो कि आगे क्या होगा, द सडन राइज और अ सडन फॉल, दैट वी रिमेन टू सी। बट व्हाट विल अमेरिका प्ले, What will the rest of the world play? क्योंकि इन्होंने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए, $830 बिलियन तो आपने इधर अफगान फौज पे लगा दिए। तो somebody is got to be answerable for it कि 1 महीने के अंदर बल्कि 1.5 महीने के अंदर आपने काम सारा तमाम कर दिया है। So the question arises, ये जो पाकिस्तान में बैठे हैं, ये जो काबुल में बैठे हैं, क्या इनकी भी मीडिएशन होगी या एवरीथिंग इज ऑल गुड? नहीं, मेरे ख्याल में गुफ्तगू तो जी सभी को करना पड़ेगा, लेकिन आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि अमेरिका में आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि अमेरिकन अफवाज के ऊपर जो पैसा वहाँ लगाया गया था, वो कह रहे हैं कि ये अफवाज ने शायद गलत तरीके से बताया, पेंटागन ने गलत पिक्चर पेश की है गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। लेकिन इनकी नेगोशिएशन इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो हालात हैं, उन हालात में आपने सिर्फ ये देखना है कि जितनी ज़्यादा आपस में नेगोशिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, दे नीड टू टॉक टू ईच अदर।
No, I foresee, and everybody foresees that, that Abdullah will have a place in the coming days in Afghanistan. So would many other people جو کہ آپ کو نظر آتے تھے کہ جی یہ ہے. اور ہم لوگوں کو ایک مد نظر رکھنا ہوگا, اور میرے خیال میں اس کو بڑا کلیئرلی اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے کہ وی شوڈ اسٹاپ لوکنگ ایٹ افغانستان تھرو دا پرزم آف انڈیا. نو, افغانستان از آر کنٹری, آر بارڈرنگ کنٹری, آر نیبرنگ کنٹری, اور ہمارے اور افغانستان کے تعلقات ہیں. ان کے تعلقات کی بنیاد کے اوپر ہمیں ہر قسم کے جو اسپیکولیشنز اور کامنٹس بھی ہیں نا, ان کو ہمیں اس حد تک رکھنا ہوگا کہ یہ تعلقات جو پاکستان کے اور جو حکومت بننے جا رہی ہے, بن تو گئی ہے طالبان کی, لیکن آل کوٹ ان کوٹ آل انکلوسیو حکومت ہوگی, تو اس کو دیکھنا ہے آپ نے کہ کون کون سے وہاں اس میں اور سیگمنٹس جو ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے. آئی ایم پریٹی کنونسڈ کہ طالبان ول گیٹ people from all the segments and they will try to include them in the government, but of course not giving them that sort of an important role کہ جی یہ کام کر لیں آپ وہ کر لیں, لیکن سب کو لے کے اکٹھا چلنے کی کوشش کریں گے. Americans as usual they will look for a new war theater, and Pakistan has to be very careful. Very, very important. General Saab, new war theatre, and Pakistan has to be careful, but at the same time, is waqt, what do you think the Americans will see the current situation in Afghanistan? یہ کیا اس کو ایکسیپٹ کریں گے, کیونکہ ہیومن رائٹس کے جو متعلق طالبان نے کہا ہے کہ no killing, women will be given liberties and so on forth. Can they be trusted on that? دیکھیے, ٹرسٹ تو امریکن کو کبھی بھی کیا نہیں جا سکتا, وہ بالکل ٹوٹلی اپنی انٹرسٹ کی گیم کھیلتے ہیں. لیکن یہاں بھی ڈبل فیس ہوں گے وہ طریقہ کار ان کا یہ ہوگا, کیونکہ طالبان کے خلاف ویسے وہ کچھ نہیں کہہ سکیں گے, کیونکہ طالبان کا کانڈکٹ جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت بہتر لگتا ہے. امریکنوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اگر وہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں کریں گے, ایکسیسز نہیں ہوں گی ان کی, تو ہم طالبان کو بھی قبول کر لیں گے. تو ایک فیس یہ ہوگا پولیٹیکل, جہاں وہ طالبان کو اسی طرح کی تھوڑی بہت ایکسیپٹنس دے دیں گے کہ ایک ٹھیک ہے, یہاں پہ کوئی گورنمنٹ ہے, 100% ہماری مرضی کی نہیں, لیکن بہر صورت ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے. تو یہ تو ہوگا ان کا پولیٹیکل فیس. لیکن جو پیچھے CIA کا رول ہوگا وہ ہوگا وہاں سے ٹو کریٹ ڈسکارڈ بٹوین دی ویریس اسٹیک ہولڈرز ان دس انٹائر سیٹ اپ. وہ جو کام ہوگا اس میں آپ دیکھیے, یہاں پہ انہوں نے جو ٹیرر آرگنائزیشنز ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ, ان میں 3-4 ہزار لوگ وہ ہیں جو کہ چیچنیا اور داغستان سے جا کے اور داعش میں ملے تھے, سیریا میں, اور رشیا اور ایران کے خلاف لڑے تھے. وہاں شکست ہوئی, وہ واپس آ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایرانی بلوچستان سے جو گئے تھے وہ لوگ ادھر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے واپس جانا ہے. جب بھی ان کو لانچ کیا جائے گا, ان کو ویپنز یا ان کو کوئی بھی اسسٹنس ملے گی تو وہ جائیں گے. جن صاحب ایک سیکنڈ میں آپ کو ذرا پاز پہ ڈالتا ہوں. یا بریگیڈیئر صاحب, آپ مجھے پتا ہے, مجھے تو بتائیں کہ یہ ہمیں ایک کتنا پریشر پہ ڈالیں گے, کیونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے ہمارے فیورٹس کوئی نہیں ہیں, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی پارٹی ٹو اینی تھنگ, جو آئے گا ہم اس کو رسپیکٹ کریں گے. یہ باقی آپ کہہ لو چائنا, رشیا, سارے ملک یہی کہہ رہے ہیں, پرووائڈنگ اس کا پرووائزو ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشنز آر ناٹ دیئر. سو آپ اس پہ کیا, آپ کا اس پہ کیا ایک آبزرویشن ہے؟ دیکھیں, یہ طالبان کو اور ہمیں چونکہ ابھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ ان کے تھنک ٹینکس وغیرہ دیکھ لیں تو وہ سارا بلیم جو ہے نا یہ ملبہ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے, اسکیپ گوٹنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے پتہ نہیں کیا کر دی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ پاکستان کو کتنی کیپیبلٹی دیتے ہیں. لیکن ان کا جو ابھی وہ ہوگا اس میں طالبان کا جو اس میں آگے کس طرح یہ بیہیو کرتے ہیں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایسے کوئی بیہیویئر نہ شو کریں جس سے ساری دنیا کو پروپیگنڈے کے طور پہ ان کے خلاف استعمال ہو. دوسری بات ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے تمام ایگز جو ہے ایک باسکٹ میں نہیں ڈالنے چاہیے. ہمارے پچھلے جو ادوار ہیں اس میں ہم نے ایسے کیا تھا اور ہمیں نقصان ہوا تھا. ہمیں افغان, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا, ہمیں نیوٹرل ہونا چاہیے. تمام جو فریقین ہیں اس وقت ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, ان کے ساتھ روابط ہونے چاہیے. امریکہ یہ کوشش کرے گا, FATF کے تھرو کرے گا, سینکشنز تک بھی جا سکتا ہے, سینکشنز کو سخت کر سکتا ہے ہمارے خلاف. IMF کو بیچ میں لا سکتا ہے کہ کس طرح IMF کے لونز کو کنڈیشنل کیا جائے, ہماری بیہیویئر کے ساتھ کنڈیشنل کیا جائے.
تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک ریجنل اپروچ چاہیے تاکہ ہمارے ریجن میں ہم اکٹھے ہوں, ایک طرح کی ہماری آواز ہو. رشیا کو اور چائنا کو ہم نے انوالو کرنا ہے. وہ طالبان کے اتنے مخالف نہیں ہیں, بلکہ طالبان کے ساتھ وہ اپنا تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ رشیا کو یہ بالکل شک وہ ہوگا, ڈر ہوگا کہ ان کے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہوں. وہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے, صدر رشیا ڈسٹرب ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں بہت بڑا جو آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ طالبان کا بیہیویئر کیا ہے, اس طالبان کی بیہیویئر کے اوپر کس طرح وہ ملک کو کنٹرول کرتے ہیں, کس طرح ملک کو چلاتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, میں ایک ایک سینٹنس ساروں سے ضرور لوں گا. ایمبیسڈر, آپ بتائیں کہ کیا ول امریکہ پلے اے روگز رول تھرو انڈیا, یہ مجھے بتائیں. اینڈ a quick answer, then I want to get back to these. یس, بریگیڈیئر صاحب نے ساری باتیں کر دی, صرف ایک بات بھول گئے کہ کشمیر میں آپ کو بھارت کے ذریعے تنگ کروا کے مزید تنگ کرنے کی کوشش کرے گا امریکہ. اوکے, کیا جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ صحیح جی, وہ کشمیر والا قصہ تو بالکل ہے, وہ چلے گا, لیکن انڈیا اور امریکہ دوبارہ افغانستان میں اپنی پوزیشن کسی نہ کسی طرح بنانے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ پیچھے سے ڈوریاں ہلا سکیں, وہ کچھ کر سکیں, ڈسٹرب کر سکیں, اور اگر اسٹیبلٹی ہم مانگیں تو اسٹیبلٹی کو خراب کر سکیں وہاں پہ. یہ کام ہوگا. بھارت نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, وہ افغانوں سے محبت نہیں تھی, وہ ہمیں خراب کرنے کے لیے انہوں نے کی تھی, اور وہ اس انویسٹمنٹ کو بھولیں گے نہیں, اس پہ مزید کریں گے اور اپنے موروں کے ساتھ موروں کے ذریعے کھیلیں گے کھیل بان. اوکے, اور بریگیڈیئر صاحب, سو واٹ آر دا کاؤنٹر میجرز؟ ہم پھر کیا کاؤنٹر میجرز لیں ان کے خلاف؟ بیکاز یہ تو اپنے ان کی جو آپ کہہ لو ففتھ کالمسٹ ایکٹیویٹی ہے وہ تو رہ رہی ہے. بالکل, ہمیں یہ ابھی اور پاکستان ٹھیک ڈائریکشن میں چل رہا ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے, سوچ سمجھ کے چل رہا ہے. ہمیں ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ جو ہے طالبان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, کس طرح ایک براڈ بیسڈ گورنمنٹ بنائی جائے, کس طرح وہاں پر امن لایا جائے, اور کس طرح وہاں پر جو طالبان کے جو پرانے ان کے طریقہ کار تھے اس کو کس طرح کم سے کم کیا جائے تاکہ دنیا کو موقع نہ ملے کہ وہ افغانستان میں افراتفری پھیلائیں. ہمیں رشیا کو, چائنا کو, ایران کو, ان کو, ٹرکی کو, ان سب کو آن بورڈ لینے چاہیے. ان سب کے سٹیکس ہیں افغانستان میں, ان کو آن بورڈ لینے چاہیے, ان کو آگے متحرک کرنا چاہیے. گریٹ برٹن, یونائٹڈ اسٹیٹس اور انڈیا, یہ تین جو ہیں یہ ڈی سٹیبلائز کریں گے اس ایریا کو, پوری کوشش کریں گے. ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ڈی سٹیبلائز نہ ہو. جینٹلمین, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اور کنکلوژن ہے بڑی سمپل ہے کہ دیٹ ہم تو سارے اسپیکولیٹو ہیں کہ بھائی پاکستان ایک نیوٹرل رول پلے کرے گا, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے واٹ ہیپنز ان افغانستان, یہ افغانستان کی بزنس ہے. ہمیں تو ایک اسٹیبل افغانستان چاہیے. ہم تو انڈیا کو بھی کہتے ہیں بھائی تم اسٹیبل رہو, ہمیں بھی اسٹیبل رکھو, رادر دین یہ انٹریگز اینڈ یہ جو ان کے جو آپ کہہ لو کوورٹ آپریشنز ہیں, پرٹیکولرلی CIA جو کرتا ہے پاکستان کے اندر, آئی تھنک دے شوڈ ریفرین فرام ڈوئنگ اٹ. لیکن میں آپ کو جاتے جاتے ضرور کہوں کہ سر ڈیوڈ رچرڈز جو کہ نیٹو کمانڈر تھے, انہوں نے مجھے کم از کم کوئی 6 سال پہلے کہا کہ جب میں نے ان کو سوال کیا, جنرل مشرف میرے ساتھ تھے, میں نے سوال کیا, میں نے کہا جی جنرل پلیز ٹیل می are you willing to withdraw from Afghanistan? So he said no, and this is one of the reasons وہ withdraw کر گیا تھا as NATO commander, and he said because یہ دوبارہ regroup ہوں گے, warring factions ہیں, and I am very doubtful that there'll be peace in Afghanistan. Well, بات تو وہی ہوئی آج, لیکن it was a sudden move کے ساتھ کیا sudden decline ہو سکتا ہے؟ I hope not, because for the future of this area ہم سب کو ایک ہی چیز چاہیے, امن اور امن اور امن. Look after yourself, look after Pakistan. Khuda Hafiz.